بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لیں، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 4، لیٹس میک آور روڈ سیفر، کہ آئیے مل کر ہم اپنے جو روڈس ہیں، جو سڑکیں ہیں، ان کو محفوظ بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی آ جاتی ٹرانسلیشن۔ اس سے پہلے یہ ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی انہوں نے دی ہے، ریڈ دا فالوئنگ نیوز پیپر رپورٹ۔ یہ آپ کو نیچے دیے گا جو ایک نیوز پیپر اخبار ہے اس کو پڑھے، ٹیکن فرام اے لوکل نیوز پیپر، جو کہ ایک مقامی جو اخبار ہے اس سے لیا گیا ہے، اینڈ آئیڈینٹیفائی اور پہچانے اور یہ بتائیں اٹس فیچرز، اس کی خصوصیات۔ فرسٹ آف آل اس کے پاس ہے ڈیٹ آف پبلیکیشن، جو یہاں پہ ہے یہ ڈیٹ آف پبلیکیشن کہ یہاں پہ جب یہ نیوز پیپر پبلش ہوا تھا تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ پھر ہیڈ لائن ہے کہ یہ مین مسئلہ اس کے اندر ہے کہ کس بارے میں یہ نیوز پیپر ہے۔ یوتھ کلڈ ان اے روڈ ایکسیڈنٹ ان لاہور، کہ لاہور میں جو یوتھ جو نوجوان تھے وہ مارے گئے روڈ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں۔ نیم آف دا رپورٹر، اب جس رپورٹر نے یہ نیوز بریک کی ہے اس کا یہاں پہ نیم آئے گا، تو ABC نیوز رپورٹڈ یہاں پہ لکھ دیا ہے جو جس نے رپورٹ کی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے امیج ود دا کیپشن۔ اب یہ جو امیج یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ ہے روڈ ایکسیڈنٹ، یعنی کہ روڈ کی اس طرح سے امیج ہے، اور نیکسٹ یہاں پہ ہے کیپشن، اس کا کیا دینا ہے، اے یوتھ واز کلڈ، کہ جو ایک نوجوان تھا وہ مارا گیا، اینڈ این ادر واز وانڈیڈ، اور جو دوسرا تھا وہ زخمی ہوا، ایز ایر موٹر سائیکل ہٹ آ ٹرک، کہ جو ان کی موٹر سائیکل تھی اس نے ٹرک کو ہٹ کیا، ان لاہور اچارہ ایریا۔ تو اب یہ یہاں پہ جگہ بتا دی گئی ہے کہاں پہ وہ انہوں نے یہ ایکسیڈنٹ ٹیکس پلیس ہوا، سٹی ویئر دا ایکسیڈنٹ اکرڈ، اب یہاں پہ وہ شہر ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، لاہور۔ اے یوتھ واز کلڈ اینڈ another واز وانڈیڈ، کہ ایک نوجوان مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو گیا، وین دا موٹر سائیکل یعنی کہ وہ موٹر سائیکلسٹ تھے، they were riding on collided with the truck near اچارہ ایریا، کہ جو وہ اپنی بائک تھی اس کے اوپر رائڈنگ کر رہے تھے اور ان کا جو بائک تھا وہ ٹرک کے ساتھ ہٹ کر گیا، لاہور آن سنڈے نائٹ، کے لاہور میں سنڈے نائٹ اتوار کی رات کو۔ آئی وٹنس، جو یعنی شاہدین تھے، جو گواہ تھے جنہوں نے وہ حادثہ دیکھا تھا، said that the accident occurred due to the overspeeding، انہوں نے بتایا کہ جو حادثہ تھا وہ اس لیے پیش آیا کیونکہ جو سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی، تیز رفتار کی وجہ سے۔ پولیس سورسز said، جو پولیس ذرائع تھے انہوں نے کہا، that the identity of the deceased is not yet known، کہ جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اب اس کی جو آئیڈینٹی جو شناخت ہے وہ نہیں پہچانی جا رہی۔ پولیس اینڈ ریسکیو ٹیمز ریچ دا اسپاٹ، اب پولیس جو تھی اور جو ذرائع تھے اور ریسکیو ٹیم جو تھی وہ اس جگہ پہ پہنچے، آفٹر گیٹنگ انفارمیشن، معلومات لینے کے بعد، اینڈ شفٹڈ دا ڈیڈ اینڈ انجرڈ ٹو ہاسپٹل، تو جو ڈیڈ باڈی تھی اور جو ہلاک ہوا تھا اور جو انجرڈ ہوا تھا اس کو ہاسپٹل وہ لے گئے۔ نیکسٹ ہے بگننگ، میڈل اور اینڈنگ۔ اب یہ پورے انسیڈنٹ کی بگننگ کیا ہوئی تھی کہ انٹروڈکشن وٹ ہیپنڈ اینڈ ہاؤ، اب یہ انٹروڈکشن کی کیا چیز ہوئی اور کیسے ہوئی۔ میڈل یعنی کہ درمیان، آئی وٹنس جو اینی شاہدین تھے، اف اینی ادر ڈیٹیل سگنیفیکینٹ ٹو دا انسیڈنٹ، اس کے اندر جو میڈل میں ہوگا کہ جو اینی شاہدین جو اس بات کی مزید انفارمیشن دیں گے۔ اینڈنگ اختتام، ریزلٹس آف دا انسیڈنٹ لائک پولیس ہیلپ اینی کیجولیٹیز، اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس حادثے کے، جیسے کہ پولیس نے ہیلپ کیا کہ یا ہلاکتیں ہوئی ایکسیٹرا۔ اب اس میں ڈسکشن کے پوائنٹس کیا ہوں گے کہ سمرائز انسیڈنٹ ان یور اون ورڈس، پھر آپ نے جو بھی انسیڈنٹ جو حادثہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، اور واٹ از دا ریزن آف دا ایکسیڈنٹ اسٹیٹڈ ان دا نیوز رپورٹ، تو نیوز رپورٹ کے اندر کیا جو وجہ بتائی گئی تھی ایکسیڈنٹ کی، ٹھیک ہے، وہ اوور اسپیڈنگ تھی۔ وٹ ڈو یو تھنک ہو از ایکچولی رسپانسبل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے فار دا ایکسیڈنٹ، حادثے کا؟ یوتھ اور دا ٹرک ڈرائیور، جو نوجوان تھی وہ یا ٹرک ڈرائیور تھا، جسٹیفائی ود ریزن، اب آپ نے اپنی وجہ اس کی بتانی ہے، تو اوبیسلی ان کی اسپیڈنگ تیز تھی تو وہ اس کے تھے رسپانسیبل تھے۔ نیکسٹ ڈسکس، بیان کریں وٹ آر ادر ریزنس، دوسری وجوہات کیا ہو سکتی ہیں آف روڈ ایکسیڈنٹس کی، آلسو گیو سجیشنز ہاؤ کین وی اوائڈ دیم، تو اور جو ہے اس کی کیا حادثات کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، تو یہ ہم اپنی ٹرانزلیشن میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں اس کا آنسر مل جائے گا۔ ہیو یو ایور سین اینی روڈ ایکسیڈنٹ، کیا آپ نے کسی روڈ ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہے، حادثات کو، وٹ واز دا کوز آف اٹ، اور اس کی کیا وجہ تھی۔ سیکنڈ ہے وٹ شوڈ وی ڈو ٹو اوائڈ ایکسیڈنٹ، تو ہمیں ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایوری ڈے، ہر روز، اب اس کے جو میننگز ہیں وہ آپ کو ایسے سلائڈس کی فارم میں شو ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ساتھ ساتھ بولتی بھی جاؤں گی اور آپ کو ایسے سلائڈس میں بھی شو ہوتے جائیں گے۔ ایوری ڈے، ہر روز، وین وی گو، جب ہم جاتے ہیں، ٹو اسکولس میں، آفیسز دفاتر میں، اور مارکیٹس میں، وی ہیو ٹو یوز، ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں، روڈ سڑکیں، اینڈ پاس تھرو ٹریفک، اور ٹریفک سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر روز جب ہم اسکول، دفاتر اور مارکیٹس جاتے ہیں تو ہمیں روڈس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور ٹریفک سے گزرنا پڑتا ہے۔ یو مسٹ ہیو نوٹسڈ، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا یا محسوس کیا ہوگا، دیٹ سم ٹائمز، کہ بعض اوقات پیپل، لوگ، وائلیٹ، خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹریفک لاز
जो ट्रैफिक के कानून हैं उनकी, ठीक है। वो खिलाफ वर्जी के जब एक कानून बना दिया गया लेकिन कोई उस कानून को नहीं मानता तो वो उसकी फिर खिलाफ वर्जी करता है। एंड दिस मेक्स, और ये बनाता है आवर रोड्स, हमारी जो सड़कें हैं उनको इनसिक्योर, गैर महफूज एंड अनसेफ, और गैर महफूज, इनसिक्योर और अनसेफ का मीन सेम ही है। आपने यकीनन गौर किया होगा कि बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये हमारे रोड्स को गैर महफूज बनाता है। मेजॉरिटी, ज़्यादातर ऑफ विक्टिम्स जो मुतासरीन होते हैं ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, जो हादसात, रोड हादसात पे होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आर यंग पीपल, वो नौजवान लोग होते हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज के, जो 30 साल की उम्र से भी कम होते हैं। ज़्यादातर रोड हादसात के जो मुतासरीन होते हैं बदकिस्मती से, वो 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान होते हैं। मोर ओवर, ठीक है, इसके अलावा इनडिसिप्लिन, के इनडिसिप्लिन का मतलब है कि बदनज़मी होना, बद इंतज़ामी या नज़्म ज़ब्त का ना होना, यानी कि जब एक डिसिप्लिन, जो कवानीन, जब असूल बना दिए गए हैं तो फिर अगेन उसके ऊपर जब कोई भी अमल नहीं करेगा तो बदनज़मी आएगी, उसमें बद इंतज़ामी आएगी, और जो है वो नज़्म ज़ब्त उसके अंदर वो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो मोर ओवर के जो इनडिसिप्लिन है ऑन रोड्स, जो इस तरह के बद इंतज़ामी है रोड्स के ऊपर, लीड्स वो लेके जाती है टू ट्रैफिक जैम की तरफ, एंड कंजंक्शंस, और यहाँ पे क्या मतलब है कि भीड़ भाड़, यानी कि विच रिफ्लेक्ट, और जो कि दिखाती है नेगेटिवली, मनफी, ऑन अस एज अ नेशन, ठीक है। कि मज़ीद बरा जो इनडिसिप्लिन है, बद नज़मी या बद इंतज़ामी है रोड्स के ऊपर, वो ट्रैफिक जैम या भीड़ भाड़ की तरफ लेके जाती है, जो कि एज अ कौम, एक कौम होने के हैसियत से हमारा मनफी तासुर देती है। ये यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम भी तब जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो तब ट्रैफिक जैम होता है, तो कंजेशंस भी वर्ड जो है ये भीड़ भाड़ में ही जो है इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है द क्वेश्चन, और सवाल इज़ वेदर, क्या द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के जो हादसात हैं उनकी तादाद एंड कैजुअल्टीज़ और हलाकतों की कैन बी रिड्यूस, कम की जा सकती है। सवाल ये है कि क्या एक्सीडेंट की तादाद और हलाकतों की तादाद को कम किया जा सकता है। द आंसर इज़ येस, तो जवाब हाँ है। इफ़ वी रिकगनाइज, अगर हम पहचाने रोड सेफ्टी कि जो रोड पे किस तरह से एहतियात करना है सड़क पे, उसको एज अ सोशल इशू, एक समाजी मसले के तौर पर, एंड प्ले आवर रोल, और अपना जो किरदार है वो अदा करें, एंड डिस्चार्ज, और इंजाम दें आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ, वी कैन ओवरकम, हम कम कर सकते हैं दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी, इस मसले को। जवाब हाँ है। अगर हम जो सड़क पर एहतियात करना है उसको एक समाजी मसले के तौर पर पहचाने और अपना जो है किरदार अदा करने, अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देने में अपना किरदार अदा करें, तो हम इस परेशानी को कम कर सकते हैं। द फॉरमोस्ट, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारी है ऑफ़ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की, इज़ टू ऑब्ज़र्व लॉ, वो कानून पर या कानून पर अमल करना है। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ, जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करना, इज़ एन ऑफेंस, ये जुर्म है। शहरियों की सबसे पहली जिम्मेदारी कवानीन पर अमल करना है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करना एक जुर्म है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड एवर लाइक, पसंद करेगा, टू बी कॉल्ड, के वो कहलाया जाए, एन एक्सीडेंट एंड ऑफेंडर, मुजरिम, एंड गेट पेनलाइज, और उसको सज़ा दी जाए। हम में से कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसको जो है वो मुजरिम कहा जाए और उसको सज़ा मिले। बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉ, के जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके ऊपर अमल करके, वी कैन अवॉइड, हम कम कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, रोड के हादसात को, सेव प्रीशियस लाइव्स, और कीमती जानों को बचा सकते हैं, एंड इम्प्रूव, और बेहतर बना सकते हैं, आवर कंट्रीज़ इमेज, अपने मुल्क की तस्वीर को। के जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन पर अमल करके हम जो है ट्रैफिक के हादसात को कम कर सकते हैं या इससे इजतनाब कर सकते हैं और कीमती जानों को बचा सकते हैं और अपने मुल्क की जो तस्वीर है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपसे मीनिंग मिस हो गए आपने उनको यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पैराग्राफ, द रिसर्च, जो तहकीक शोज़ दिखाती है। रिसर्च का मतलब तहकीक, जब हमने अगर मिसाल के तौर पे कोई मसला है उसके जब हम छानबीन करते हैं उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय लेते हैं तो उसको तहकीक कहते हैं। द रिसर्च शोज़ की जो तहकीक है वो दिखाती है या बताती है दैट ऑलमोस्ट के तकरीबन 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो 80% ट्रैफिक के हादसात हैं टेक प्लेस वो होते हैं ड्यू टू मिस्टेक, जो है गलती की वजह से और नेगलेंस और लापरवाही की वजह से ऑफ ड्राइवर्स की कि एक तहकीक के मुताबिक 80% के जो हादसात हैं वो ड्राइवर्स की लापरवाही या गलती की वजह से होते हैं। मेन कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स आर, अब यहाँ पे मेन कॉजेज़ के जो बुनियादी तौर पे जो वजूहात हैं हादसात की वो ये हैं। अब ये हम उन वजूहात को पढ़ने जा रहे हैं जो ट्रैफिक के हादसात की वजह बनते हैं। ओवर स्पीडिंग,
تیز رفتار، اینڈ ریش ڈرائیونگ بھی تیز رفتار. ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ہے تیز رفتار ڈرائیونگ. اوور اسپیڈنگ، تیز رفتار ڈرائیونگ از دا موسٹ کروشل فیکٹر. اہم جو ہے وہ عنصر ہے، یہ اہم وجہ ہے. کازنگ جو وجہ بنتا ہے فیٹیلٹیز، ہلاکتوں کی اور انجریز اور چوٹوں کی ان روڈ ایکسیڈنٹس، ٹریفک کے حادثات میں. ٹریفک کے حادثات میں تیز رفتار ڈرائیونگ جو ہے وہ وجہ، سب سے اہم وجہ بنتی ہے ہلاکتوں کی اور زخمی یا بہت زخمی ہونے، جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کی. اسپیڈ لمٹس، جو اسپیڈ کی لمٹ کا مطلب ہے کہ جتنی جو تیز جو رفتار ہے اس کی جو ایک حد مقرر کی جاتی ہے وہ اسپیڈ لمٹس رفتار کی جو حد ہے آر اسپیسیفائڈ، وہ مخصوص کی جاتی ہے فار ڈفرینٹ روڈز، مختلف روڈز کے لیے. اسپیڈ کی جو رفتار کی جو حدود ہے وہ مختلف سڑکوں کے لیے، مختلف روڈز کے لیے مختص کی جاتی ہے. دا ڈرائیورز آر ریکوائرڈ، جو ڈرائیورز ہیں وہ درکار ہوتے ہیں یا ان سے یہ توقع کی جاتی ہے ٹو ڈرائیو، کہ وہ ڈرائیو کریں دیہر وہیکلز، اپنی گاڑیوں کو ود ان دا گیون اسپیڈ، جو اسپیڈ ان کو دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی گاڑیوں کو وہ ڈرائیو کریں. اینڈ آر سپوزڈ، اور یہ بھی فرض کیا جاتا ہے اور اسے توقع کی جاتی ہے کہ ٹو ریڈیوس، کہ وہ کم کریں اسپیڈ نیئر اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، اربن ایریاز کے جو شہری علاقے ہیں. اینڈ ڈیورنگ انکلیمنٹ ویدر کنڈیشنز، جو ڈرائیور ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو جتنی سپیڈ دی گئی ہے اس کے مطابق ان کو ڈرائیو کرے، اور ان سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسکول، کالجز، ہاسپٹلز یا شہری علاقوں کے قریب اپنی گاڑیوں کی سپیڈ کو کم رکھیں. اور خراب، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ موسم کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو بہت زیادہ خراب موسمی حالت کی صورت میں بھی اپنی گاڑیوں کی سپیڈ کو کم رکھیں. اچھا، نیکسٹ ہے وائلیشن. اچھا، یہاں پہ جو اسپیڈ سے دیکھیں، یہ مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم مثال کے طور پہ جیسے ہماری گلیاں ہیں، اب اس کے اندر اگر ڈرائیور بہت تیزی سے ڈرائیونگ کریں گے تو اوبیسلی یہ خطرناک ہے، بیکاز اس کے اندر بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اپنی اسپیڈ جو ہے آٹومیٹکلی سلو رکھنی پڑتی ہے. لیکن اگر ہم موٹر وے کی بات کریں تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ اسپیڈ الاؤ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے اس اسپیڈ سے اوپر، یعنی کہ وہاں پہ تیز، وہاں پہ آپ سلو ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہم نے لائن پڑھی تھی یہ والی کہ اسپیسیفائڈ فار روڈ ایکسیڈنٹس، کے ہر قسم کے جو روڈ ہیں وہاں پہ سیم سپیڈ نہیں ہوگی، کہیں پہ آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے اور کہیں پہ آپ کو کم کرنی پڑتی ہے. وائلیشن جو خلاف ورزی ہے آف پرسکرائب اسپیڈ لمٹس، کہ جتنی آپ کو مقررہ حد دے دی گئی ہے کہ آپ نے اتنی پہ ہی اسپیڈ پہ کرنی ہے، لیکن اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے ناٹ اونلی ان ڈینجرس، تو نہ صرف خطرے میں ڈالیں گے لائفز، زندگیوں کو، آف روڈ یوزرز، کہ جو روڈ استعمال کرنے والے ہیں ان کی، بٹ کین آلسو انووک، بلکہ جو ہے پینلٹیز، بلکہ سزا کے بھی آپ مستحق ہوں گے. اینڈ لیگل ایکشن، اور جو ہے وہ قانونی کارروائی کے انڈر ٹریفک لاز، کہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کے تحت. مخصوص کردہ، مقررہ کردہ جو رفتار کی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کرنا نہ صرف جو ہے وہ روڈ استعمال کرنے والے کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے بلکہ آپ کو سزا بھی دلوا سکتا ہے ٹریفک کے قوانین کے تحت. سیکنڈ ہے یوز آف موبائل فونز وائل ڈرائیونگ، کہ جب آپ نے موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، یہ سیکنڈ اس کی یہ وجہ ہے. یوزنگ موبائل فون کا استعمال وائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے از اے پوٹینشلی، کہ یہ جو ہے پوٹینشلی کا مطلب ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ڈینجرس، خطرناک عمل ہے. وچ کین کوز، جو وجہ بن سکتا ہے سیریس ایکسیڈنٹس، جو سنگین حادثات کے. موبائل فون کا استعمال ڈرائیونگ کرتے ہوئے ممکنہ طور پر بہت خطرناک عمل ہے اور جو کہ بہت سنگین حادثات کا سبب بن سکتا ہے. اٹ ڈائیورس، یہ منتقل کرتا ہے دا ڈرائیورز اٹینشن، جو ڈرائیور کی توجہ ہے اس کو، وہ ایشوڈ ہمیں چاہیے اوائڈ، کہ ہم اجتناب کریں یوزنگ موبائل فون کا استعمال سے وائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اینڈ ڈسکریج، اور حوصلہ شکنی کریں ادرس، دوسروں کی، آلسو فرام ڈوئنگ سو، کہ یہ کرتے ہوئے، ایز اٹ از پروہیبٹڈ، جیسے کہ یہ منع ہے انڈر ٹریفک لا، ٹریفک کے قوانین میں. اینڈ از ہائیلی اور ڈینجرس، اور بہت زیادہ یہ خطرناک ہے. یہ ڈرائیورز کی توجہ کو منتقل کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل فون کا استعمال جو ہے اس کو موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکیں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، کیونکہ یہ ٹریفک کے قوانین کے تحت منع ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے. نیکسٹ ہے ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس، ٹھیک ہے، کہ جو سیٹ بیلٹ ہے، سیٹ بیلٹ کا جو ہے استعمال نہ کرنا.
ویئرنگ سیٹ بیلٹ کا استعمال بائی ڈرائیورس کی طرف سے اینڈ پیسنجرز اور مسافروں کی طرف سے ان وہیکل گاڑیوں میں کین سیو لائز زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ سیٹ بیلٹ کا استعمال ڈرائیورز اور مسافروں کی طرف سے گاڑی کو چلاتے وقت جو ہے جانوں کو بچا سکتا ہے۔ ڈیورنگ این ایکسیڈنٹ، ایک حادثے کے دوران دا سیٹ بیلٹ کین ریڈیوس، سیٹ بیلٹ کم کر سکتا ہے دا رسک آف فیٹل انجریز، جو مہلک چوٹیں ہوتی ہیں ان کے رسک کو یہ کم کر سکتا ہے بائی 50 to 60%۔ ایک حادثے کے دوران سیٹ بیلٹ مہلک چوٹیں 50 سے 60% کے جو خطرہ ہے اس کو کم کر سکتا ہے۔ نوٹ ویئرنگ دا سیٹ بیلٹ کو نہ پہننا از آلسو پنشیبل، یہ بھی جو ہے سزاوار ہے انڈر ٹریفک لاز، ٹریفک کے قانون میں۔ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا یہ بھی ٹریفک کے قوانین میں سزا کے مستحق ہے۔ وی مسٹ، ہمیں یقینی طور پر لازمی دیئر فور آلویز ویئر پہننا چاہیے سیٹ بیلٹ کو بیفور اسٹارٹنگ آور جرنی، اسی لیے ہمیں لازمی طور پر اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے سیٹ بیلٹ کو پہننا چاہیے۔ ناٹ ویئرنگ سیفٹی ہیلمٹس، اب نیکسٹ ہے کہ جب یہ جو ہیلمٹ ہے اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ موٹر سائیکلرس آر ہائیلی ولنریبل، کہ جو موٹر سائیکلسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرے کی زد میں ہوتے ہیں ٹو فیٹل ایکسیڈنٹس، جو مہلک حادثات ہوتے ہیں اس کی، کہ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ مینی اسٹوڈنٹس، بہت سے طالبات یوز وہ موٹر سائیکلس کا استعمال کرتے ہیں سائیکلس کا فار گوئنگ، جانے کے لیے، ٹو دیئر انسٹیٹیوشنس، اپنے اداروں میں، بٹ اوفن، مگر بعض اوقات، دے ڈو ناٹ ویئر، وہ نہیں پہنتے سیفٹی ہیلمٹس کو۔ موٹر سائیکل، یہ لائن تھی، بہت سے طالبات موٹر سائیکلز اور سائیکلز کا استعمال اپنے اداروں میں جانے کے لیے کرتے ہیں مگر بعض اوقات وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، ہیلمٹ کو نہیں پہنتے۔ ویئرنگ ہیلمٹ کو پہننا گیوز دیتا ہے پروٹیکشن، حفاظت دیتا ہے اگینسٹ، خلاف، سیویئر، شدید، ہیڈ اینڈ فیس انجریز، چہرے اور جو ہے وہ سر کی چوٹیں، ان کیس آف، اس صورت میں، آف این ایکسیڈنٹ، ایک حادثے کی صورت میں، اینڈ انکریزز، اور یہ بڑھا دیتا ہے دا چانسز، جو موقع ہیں یا موقعات ہیں اس کو، آف سروائیول، جب زندہ رہنے کی حالت ہے یہ بچ جانا ہے 80%۔ ویئرنگ، ٹھیک ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال حفاظت دیتا ہے شدید چہرے اور سر کی چوٹوں کے خلاف ایسے حادثات میں جب چانسز بچنے کے 80% کے ہوں۔ وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز، کے جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا۔ ٹریفک سگنلز، کے جو ٹریفک کے سگنلز جو اشارے ہیں، آر امپورٹنٹ ٹولز، بہت اہم آلات ہوتے ہیں ٹو مینیج دا ٹریفک کو منظم کرنے میں ٹریفک کے اشارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اٹ از مینڈیٹری، کہ یہ لازم ہے ٹو اسٹاپ، رکنا، آن اے ریڈ سگنل، ایک سرخ اشارے پر، یہ لازم ہے کہ جو ہے وہ سرخ اشارے پر رکنا۔ پاسنگ کا ریڈ سگنل، کہ جو سرخ اشارہ ہے اس سے گزر جانا، از اے سیریس وائلیشن، یہ بہت سنگین خلاف ورزی ہے آف ٹریفک لا، ٹریفک کے قوانین کی، اینڈ وی شوڈ نیور کمیٹڈ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ کریں۔ سرخ اشارے سے گزر جانا ایک سنجیدہ خلاف ورزی ہے ٹریفک کے قوانین کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا عہد نہ کریں یا ہم اس کو نہ کریں، کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وی شوڈ آلسو رسپیکٹ، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم احترام کریں، اینڈ اوبے، اور فرما بردار رہیں، دا پولیس آفیسرز، کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا، مینولی، دستی طور پر، مینیجنگ دا ٹریفک، کہ جو ٹریفک ہے اس کو منظم کرنے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس آفیسرز کا ٹریفک کو منظم کرنے میں ان کے فرما بردار ہیں، ان کا احترام کریں دستی طور پر، ٹھیک ہے۔ دستی طور کا مطلب ہے کہ فوری طور پر۔ وائلیٹنگ لین ڈسپلن، اب یہ جو لین، یہ جو آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں نا، یہ ہیں لین، انہیں کہتے ہیں لین۔ اب یہ جو ان کا ڈسپلن ہے کیا ہے، روڈ از ڈیوائڈیڈ، کہ جو ایک سڑک ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ان لینز میں، تھرو روڈ مارکنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ وائٹ لائن ان کو کہتے ہیں، کہ ایک سڑک کو، ایک روڈ کو لینز میں مارکنگ کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لینز آر مینٹ، لینز کا مطلب ہوتا ہے ٹو مینٹین کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹریفک ڈسپلن کے لینز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریفک کا ڈسپلن ہے اس کو قائم رکھنا۔ وی شوڈ، ہمیں چاہیے کیپ ان پرٹیکولر لین، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پرٹیکولر، یعنی کہ ایک اپنی مخصوص لین میں رہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اس بلو گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کو دیکھیں، جو یہ یلو والی اور گرین والی بالکل سیدھی یہ اپنی ایک لائن میں چلتی جا رہی ہے، لیکن اس کے برعکس یہ لائن ہے، دیکھیں کہ ادھر کو جا رہی ہے، کبھی اس نے ادھر کو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ پرٹیکولر لین، کہ ہم اپنی ایک لین میں رہیں، اینڈ انڈیکیٹ، اور اشارہ کرے پراپرلی، اچھے طریقے کے ساتھ، بیفور وی چینج، اس سے پہلے کہ ہم چینج کریں دیٹ لین، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ اشارہ کریں اپنی لین کو چینج کرنے سے پہلے۔ لین سٹیڈلنگ کا مطلب ہے کہ جب جیسے اب یہ والی گاڑی ہے، یہ کبھی ادھر کو جائے گی، کبھی ادھر کو جائے گی، کبھی یہاں کو، کبھی وہاں کو، جب اپنی لائن کو چھوڑ کر کبھی
ادھر اور ادھر جب اپنی لائن چینج کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں لین اسٹیڈلنگ، میں کوز وجہ بن سکتی ہے سیریس ایکسیڈنٹ، سنگین حادثات کا، اینڈ انووک فائن، اور یہ جرمانہ بھی کروا سکتی ہے انڈر ٹریفک لا، ٹریفک کے قوانین میں کہ جو ہے کبھی اپنی لائن سے یہاں یا ادھر سے جانا یہ سنگین حادثات کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ فائن ٹریفک کے قوانین میں فائن بھی کے تحت فائن بھی دلوا سکتی ہے۔ ایکسٹریم لیفٹ لین، اب ایکسٹریم لیفٹ لین کا مطلب ہے انتہائی بائیں لین، یعنی کہ جیسے اب یہ جیسے بالکل روڈ کا ایک کنارہ ہے نا بالکل، تو اس کے مطابق کہ انتہائی جو بائیں یعنی کہ طرف سے جو لین ہے، جو جگہ ہے، اس فار ہیوی اینڈ سلو موونگ وہیکل، یعنی کہ جو بائیں جو سڑک کی جو ایک لائن ہے وہ کس کے لیے ہے، وہ سلو جو بہت زیادہ ہیوی ہے یا بہت سلو موونگ جو آہستہ سے موونگ کرتی ہیں گاڑیاں، ان کے لیے ہے۔ اینڈ ایکسٹریم لین از فار اوور ٹیکنگ، اور جو ایکسٹریم یعنی کہ جو انتہائی جو رائٹ سائڈ کی لین ہے وہ اوور ٹیکنگ جو تیزی کے ساتھ گزرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہمارا نیکسٹ پیراگراف، وائلیٹنگ ٹریفک سائن۔ اب وائلیٹنگ ٹریفک سائن ہے خلاف ورزی کرنا جو ٹریفک کے سائن ہے، اشارے ان کی۔ ٹریفک سائنز آن دا روڈ سائڈ کے جو ٹریفک کے اشارے ہیں روڈ سائڈ سڑک کے کنارے پہ، کیری امپورٹنٹ انفارمیشن، بہت اہم معلومات وہ رکھتے ہیں، فار روڈ یوزرز، روڈ کے استعمال کرنے والوں کے لیے۔ وائلیٹنگ دی سائنز، ان کے جو سائن ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا ہے، کین بی پوٹینشلی ممکنہ طور پر ڈینجرس، خطرناک ہو سکتا ہے، فار ایور سیلز، ہمارے لیے، ایز ویل ایز فار ادرس، دوسروں کے لیے۔ روڈ سائڈ پر ٹریفک کے جو اشارے، روڈ سائڈ پر ٹریفک کے جو سائنس ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں روڈ استعمال کرنے والوں کے لیے، اور ان کی ٹریفک سائنس کی جو خلاف ورزی کرنا ممکنہ طور پر بہت زیادہ خطرناک عمل ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ ایز رسپانسبل، ایک ذمہ دارانہ روڈ یوزر، روڈ استعمال کرنے والے حیثیت سے، وی شوڈ، ہمیں چاہیے، ناٹ اونلی ٹیک اسٹیپس، نہ صرف اقدام اٹھائیں، ٹو سیو آور اون اینڈ ادرز لائفز، اپنی یا دوسروں کی جان بچانے کے لیے، بٹ شوڈ آلسو آبزرو، بلکہ ہمیں یہ مشاہدہ بھی کرنا چاہیے، روڈ کرٹیز کہ جو ایک سڑک کے آداب ہے ان کا، ٹو ہیلپ بنانے میں، ٹو ہیلپ مدد کرنے میں، کریٹ بنانے میں، بیٹر انوائرمنٹ، ایک اچھا ماحول، آن روڈس کے اوپر۔ ایک ذمہ دار روڈ کے صارف کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنی اور دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لیے اقدام اٹھائیں، بلکہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم روڈ کے آداب کو جو ہے وہ ان کا مشاہدہ کریں، اور تاکہ ایک اچھا اور مدد کرنے والا ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے سڑک کے اوپر اس کو بنایا جا سکے۔ دیکھیں اب روڈ کرٹیز، اس میں سڑک کے آداب کیا ہیں کہ جب آپ کا ریڈ سگنل آ رہا ہے آپ رک جائیں، جب آپ نے کسی کو لین دینی ہے، جب ہم نے پڑھا کہ اس کو پاس کرنا ہے تو تب بھی ہم اس کو خیال رکھیں۔ وین ایور دا ڈرائیورز ہیئر، کہ جب بھی جو ڈرائیور ہے ہیئرز وہ سنتا ہے، دا سائرن کو آف اینی ایمرجنسی وہیکل، کسی بھی جو ایمرجنسی جب گاڑی آتی ہے اس کا جب وہ سائرن سنتا ہے، جیسے اب کون سی، جیسے ایمبولینس ہو سکتی ہے یا فائر بریگیڈ جو آگ بجھانے والی گاڑی، اور پولیس وہیکل یا پولیس کی جب گاڑیاں جب ان کا یہ سائرن سنتا ہے، سنے جب بھی ڈرائیور، ہی شوڈ گیو اے لیفٹ سگنل، تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر ہی شوڈ گیو دے اے لیفٹ سگنل، کہ جو بائیں طور پہ سگنل ہے وہ دے، گیونگ اسپیس، جگہ دیتے ہوئے، ٹو دا رائٹ لین، کہ جو رائٹ لین میں جو گاڑی آئے گی اس کو دے، ٹو سیفلی کم، تاکہ وہ بحفاظت طور پر آ جائے، ٹو دا لیفٹ لین کے اوپر، لیونگ دا رائٹ لین، کہ جو رائٹ لین کے اوپر جو جگہ اس کو چھوڑتے ہوئے فری، آزادی سے، فور دا ایمرجنسی وہیکل ٹو اسپیڈ اپ، کہ ایمرجنسی کی جو وہیکل ہے اس کے لیے۔ اچھا، جب ہم اس کی لائن کافی بڑی تھی، اب اس کے ٹرانزیشن کو دو حصے میں کر کے کرتے ہیں۔ جب بھی ڈرائیور کسی بھی ایمرجنسی گاڑیوں کا سائرن سنے، جیسا کہ ایمبولینس، آگ بجھانے والی گاڑیاں، پولیس وہیکل، تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں جانب اشارہ دے کے جگہ کو چھوڑے، اور دائیں جانب کی لین کی جو گاڑی ہے اس کو بحفاظت طور پر آنے دے، کدھر آنے دے، لیفٹ لین پہ آنے دے، ٹھیک ہے، بائیں لین پہ اس کو آنے دے، رائٹ لین پہ جگہ کو چھوڑتے ہوئے ایمرجنسی گاڑی کے لیے، تاکہ وہ اپنی سپیڈ سے گاڑی کو بڑھا کے جا سکے۔ دا ریڈ لائٹ، جو ریڈ روشنی ہے، جو ایک سرخ بتی ہے، فلیشنگ جو چمکتی ہے، آف سچ وہیکلز، ان گاڑیوں کے اوپر، مینز اس کا یہ مطلب ہوتا ہے لائف از ایٹ اسٹیک، کہ زندگی خطرے میں ہے، کہ جو اس طرح کی جیسے ایمبولینس کے اوپر اکثر ریڈ کلر کی لائٹ چل رہی ہوتی ہے، چمکتی بجھتی ہے، فلیش، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایسی گاڑیوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ کلر کی سرخ رنگ کی بتی چمک رہی ہے، تو سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ زندگی خطرے میں ہے۔ دا ڈرائیورز مسٹ گیو وے، تو جو ڈرائیور ہیں ان کو ان کو جگہ دینی چاہیے، ٹو دیم، ان کو، سو دے کین کوئکلی، تاکہ وہ
فوری طور پر جلدی سے گیٹ ٹو دا سین، کہ جو منظر ہے، جو جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہاں پہ وہ جا سکیں. ٹو ہیلپ، مدد کرنے کے لیے. دا ونس ان ٹربل، جو مشکل میں ہیں. ڈرائیورس کو چاہیے کہ ان کو وہ جگہ دیں تاکہ وہ جلدی سے اس منظر پر جا سکے جہاں مدد کی ضرورت ہے، کسی کو مصیبت میں مدد کی ضرورت ہے. ٹریفک ڈسپلنس. ٹریفک کے جو اب نظم و ضبط اگین دیکھیں، جب ڈسپلن ہوتا ہے، جب ایک کہیں قوانین بنائے جاتے ہیں تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن ہے. اب یہ ٹریفک کے جتنے بھی ڈسپلن ہے، ریفلیکٹس وہ دکھاتے ہیں دا سویلٹی، تہذیب کو، آف سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کی. سو وی شوڈ، تو ہمیں چاہیے پروو کہ ہم ثابت کریں آور سیلوز، خود کو، ایز اے لا ابائڈنگ اینڈ رسپانسبل نیشن، کے قانون پر چلنے والے اور ذمہ دار قوم. جو ٹریفک کی، اچھا سب سے پہلے دیکھیں ٹریفک کا ڈسپلن کیا ہے، کہ جب بھی ٹریفک جیم نہ ہو، جتنے بھی سائنز آتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ رکنا ہے ہم رکیں، جہاں سے چلنا ہے ہم چلیں. یہ سارے ٹریفک. اور اگر کوئی فار ایگزامپل جیسے ایمرجنسی کا پڑا، ہم نے گاڑیوں کا پڑا کہ آئیں تو ان کو جگہ دیں، تو اب یہ والے ٹریفک کے ڈسپلن ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ٹریفک کے ڈسپلن ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب کو دکھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قوانین پر عمل کر کے خود کو ایک ذمہ دار اور جو ہے وہ قانون پہ چلنے والے شہری ہونا ثابت کریں. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کوئی بھی یہاں سے میننگ مس ہوگا تو میں سلائڈس کو پیچھے کرتی ہوں، اب آپ جلدی سے میننگس کو دیکھ لیں، ان کے اسکرین شاٹ لے لیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے کچھ بھی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ، فی امان اللہ.